سپہ سالار ہے، قاضی القضات ہے، اسٹیٹس مین ہے۔ منٹگومری واٹ نے جتنے ممکن ہو سکتے تعریف کے الفاظ کسی شخصیت کے بارے میں، اور اس کی بھی سپرلیٹو ڈگریز وہ استعمال کر دی ہیں محمد المدینہ میں، انتہائی ذہین، انتہائی فتین، انتہائی موقع پہچاننے والے، انتہائی انسان شناس، انتہائی بہترین پلاننگ کرنے والے، یہ ساری۔ لیکن وہ جو مکے والے ہیں وہاں تو ناکام ہو گئے، یہاں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ جو کچھ تضادات سیرت کے اندر آتے ہیں، تصادات بظاہر، 12 سال مکے میں حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اور مدینے میں آ کر قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، تلوار ہاتھ میں لو، اگر کوئی اینٹ مارے تو پتھر مارو جواب سے۔ یہ کوئی تضاد ہے کہ نہیں؟ بظاہر کا لفظ نوٹ کیے۔ ایک وقت میں صلح حدیبیہ کر رہا ہے دب کر، انتہائی دب کر، یہاں تک کہ تمام صحابہ کا خون کھول رہا ہے۔ حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے اور کچھ آپ سے کچھ کراس کوشچننگ بھی کر بیٹھے، بعد میں پچھتاتے رہے۔ 1 سال کے بعد مکے کا سردار آ رہا ہے، خوش آمدید کر رہا ہے، سفارشیں ڈلوا رہا ہے، اور صلح نہیں کر رہے۔ کنٹراسٹ ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کنٹراسٹ جو ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، فضل سیرت کی یہ خدمت میں نے کی ہے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں، ان سب کو حل کیا، میں نے ریزالو کیا۔ یہ ایک پروسیس کے، ریولوشنری پروسیس کے ناگزیر سٹیپس ہیں۔ ایک ہی پروسیس ہے، لیکن ایک پروسیس کا ایک مرحلہ وہ ہے جس کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ پیش نظر انقلاب ہے، نہ لڑائی مقصود ہے نہ صلح مقصود ہے، مقصود اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اس کے حوالے سے، اور اس میں بہت سی چیزوں کا جو فلسافیکل اسپیکٹ ہے وہ میں نے اللہ کا فضل واضح کیا ہے۔ اب آئیے حضور کی دعوت کے ضمن میں، مراحل کے ضمن میں، پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ آپ کی دعوت و تحریک کبھی ایک دن کے لیے بھی خفیہ نہیں رہی۔ یہ میں اس زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل ایک خاصی نمایاں تنظیم اور تحریک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے 3 سال حضور نے خفیہ مہم چلائی۔ غلط بات، ناٹ فار اے سنگل ڈے ایون، یہ خفیہ نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، کھلی تھی۔ ہاں فرق کیا ہے، ایک ہے پرسن ٹو پرسن، ایک ہے مجمع میں خطاب، ان میں فرق آئے گا۔ پہلے پرسن ٹو پرسن بات ہوئی ہے، پھر وقت آیا ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کیجیے، آپ نے دعوت کی، لوگوں کو بلایا، کھانا کھلایا 2 مرتبہ، پھر حکم آیا فاصبر بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہو، تو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر میں نے آپ کو بتایا، وہاں صبا کا نعرہ لگایا، اور پھر اس کے بعد جب لوگ آئے آپ نے اپنی بات پیش کی۔ تو نیور ایون فار اے سنگل ڈے، اٹ واز نیور این انڈر گراؤنڈ موومنٹ، ایبسولیوٹلی اوپن فرام ڈے 1۔ اچھا، تصادم میں مرحلہ اول کیا تھا؟ صرف داعی کی ذات کو ہدف بنا کر کریکٹر اسیسینیشن، وربل پرسیکیوشن۔ پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، کوئی بھوت آ گیا ہے، کوئی بدرو آ گئی ہے۔ اچھا شاعر اچھے بن گئے، اچانک بن گئے، کیسے بن گئے؟ یہ تو ایک عجمی ہے، شخص عالم ہے، غلام، وہ تورات کا جاننے والا ہے، اس کو انہوں نے اپنے گھر میں کوٹڑی میں بند کر رکھا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور آ کر ہم پر روب جماتے ہیں، وہی آئیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کس لیے تھا؟ ایک تو یہ کہ کردار کشی، اور نمبر 2 آپ کی ہمت اور حوصلے کو کچل دینا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر حضور ہمت ہار جائے تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور حضور کو تکلیف ہوتی تھی، یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی افسوس یا رنج نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، دکھ ہوتا تھا۔ لیکن فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا،
صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ یا ابتدائی صورتوں میں آپ کو جو ہے یہ 29ویں 30ویں پارے میں جو ہے بار بار صبر اور واحد کے سیغے میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی اللہ کے لیے صبر کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کا معاملہ نہ کر بیٹھنا۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تیرا آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے نا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صبر۔ چنانچہ اس مرحلے پر تعذیب جو تھی، پرسیکیوشن، اٹ واز سینٹرڈ آن دی پرسنالٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹ واز وربل۔ آپ پر کوئی اقدام نہیں ہوا، حملہ نہیں ہوا، آپ کو کوئی جسمانی جو ہے وہ گردن نہیں پہنچائی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ یہاں تک بھی وہ کرتے تھے، وہ جو میں نے کہا نا کہ ٹو کل دی ول پاور، ان کے ہاں ایسے عامل لوگ ہوتے تھے جو گھور کر دیکھا کرتے تھے، کچھ وہ ایکسرسائزز سے اپنی آنکھوں کے اندر خاص قوت پیدا کر لیتے تھے، اور یہ کرتے ہیں بعض لوگ صوفیہ ٹائپ جو عامل ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاص طریقہ کیا ہے، رات کو عین تہجد کے وقت سفید لباس پہنو، سفید چادر بچھاؤ، سفید اس کے اوپر سفید کاغذ پر ایک نقطہ لگاؤ اور پھر اپنی نگاہ اس پر جماؤ، دیکھتے رہو، پلک جھپکے نہیں، گیز اینڈ گیز اینڈ گیز۔ اس سے کیا ہوگا؟ آنکھوں میں خاص قوت جمع ہو جائے گی۔ اب آپ کسی کو دیکھیں گے وہ آپ کی نگاہ سے نگاہ نہیں ملا سکے گا، وہ نگاہ ہٹا دے گا۔ یہ کام بھی کیا گیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ کافر لوگ، یہ جب آپ کا یہ ذکر سنتے ہیں، آپ جب تذکیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے گرا دینا چاہتے ہیں کہ آپ پھسل جائیں، گر جائیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ مجنون ہو گئے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے تمام جہانوں کے لیے ذکر بن کر آئے۔ So this is the first stage of persecution, centered around the person of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and limited to verbal persecution. مرحلہ دوم شروع ہوا ہے تقریباً سن 4 کے آغاز میں، 4 نبوی، اور اس کا اصل سبب کیا بنا ہے؟ حضور کی ہمت الحمدللہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، جو آپ کے ساتھ ساتھی آئے الحمدللہ وہ جمے رہے، لیکن اب آپ کی دعوت پھیل رہی تھی غلاموں میں اور نوجوانوں میں۔ یہ سمجھیے کہ یہ بارود کے گوداموں تک اب یہ انقلابی جماعت جا رہی ہے۔ یہ غلاموں کے اندر اگر احساس پیدا ہو گیا ہمارے حقوق، ہم بھی انسان، تمام انسان مساوی، یہ کھڑے اگر کہیں ہو گئے، یہ بارود اگر دھماکے سے پھٹ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ نوجوان عموماً سلیم الفطرت ہوتا ہے، وہ تو بڑا ہو کر اسے مفادات اور یہ اور مصلحتیں اور یہ بھی کرنا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں، فلاں بھی کرنا ہے، تو یہ بھی کرنا ہے، تو جھوٹ بھی بولنا ہے، تو دھوکہ بھی دینا ہے، رشوت بھی لینی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ وہ بعد میں پھر جو ہوتے ہیں رڑ رڑا کر جو کچھ بن جاتے ہیں۔ نوجوان عام طور پر سلیم الفطرت ہوتا ہے، صحیح بات اس کے دل کو لگتی ہے، جا کر ہاں بات صحیح ہے، اور پھر جو اس کو قبول کرتا ہے تو آگے آتا ہے۔ اب یہ 2 طبقوں میں جب دعوت پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا یہ تو گودام، بارود کے گودام میں آگ لگنے والی ہے۔ اب شروع ہوا دور فزیکل پرسیکیوشن، تعذیب المسلمین، انہیں مارو، انہیں بھوکا رکھو، انہیں زنجیروں میں کس کے ڈال دو، فاقے کرواؤ، پیٹو ان کو۔ یہ پرسیکیوشن خاص طور پر کن کی ہوئی؟ غلاموں کی، جن پر ان کو اختیار تھا، جو چاہے کرے، مالک تھے اس معاشرے میں، تو غلام کو جب چاہیں قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ملکیت ہے، بھائی میری بکری تھی، میں نے ذبح کی، تم کون ہوتے ہو؟ میرا غلام تو میں نے قتل کر دیا، who are you to ask me؟ غلام، اور پھر ظاہر بات ہے چھوٹوں پر بڑوں کا اختیار ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے اوپر کچھ کر رہا ہے تو کیسے کوئی شخص جو ہے وہ آڑے آئے گا؟ چچا کر رہا ہے تو کیسے آڑے آئے گا؟